بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَالِمُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ۔ اور جب روز قیامت خدا کہے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو خدا قرار دو؟ تو وہ کہیں گے تو پاک و پاکیزہ ہے، میں کیسے ایسی بات کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے حق نہیں؟ اگر میں نے کہا ہوتا تو ضرور جان لیتا، تو جانتا ہے میرے نفس میں کیا ہے، لیکن میں نہیں جانتا کہ تیرے نفس میں کیا ہے۔ تو عالم الغیب ہے، میں نے ان سے صرف وہی کیا ہے جو تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ اسی طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنے والوں کا فیصلہ قیامت کے دن کے لیے ٹال دیا گیا، مگر نصیریوں نے حضرت علی علیہ السلام کی عبادت شروع کر دی تو آپ نے انہیں فوراً قتل کر دیا اور ان کے عذاب و فیصلہ کو قیامت کے لیے نہیں چھوڑا۔ حجاج: اے حرا، تو قابل تعریف ہے، تو نے اپنے جواب میں نہایت اچھے دلائل پیش کیے۔ اگر تو آج اپنے تمام دعووں میں سچی ثابت نہ ہوتی تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ اس کے بعد حجاج نے حرا کو انعام دے کر باعزت رخصت کر دیا۔ ابو الہذیل سے ایک گمنام شخص کا عجیب مناظرہ۔ ابو الہذیل اہل سنت کا ایک بہت ہی مشہور و معروف عراقی عالم کہتا ہے کہ میں ایک سفر کے دوران جب شہر رقہ شام کا ایک شہر میں وارد ہوا تو وہاں میں نے سنا کہ ایک دیوانہ بہت ہی خوش گفتار شخص مابرزکی میں رہتا ہے۔ میں جب اس کے دیدار کے لیے معبد گیا تو میں نے وہاں ایک نہایت خوبصورت اور اچھی قد و قامت کا ایک بوڑھا شخص بوریے پر بیٹھا ہوا دیکھا جو اپنے بالوں اور داڑھی میں کنگھی کر رہا تھا۔ میں نے داخل ہوتے ہی اسے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد ہمارے درمیان اس طرح گفتگو ہوئی۔ گمنام شخص: تم کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ ابو الہذیل: عراق کا رہنے والا ہوں۔ گمنام شخص: اچھا، یعنی تم بہت ماہر ہو اور زندگی کے آداب و اطوار سے بخوبی آشنا ہو۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم عراق کے کس علاقے سے تعلق رکھتے ہو؟ ابو الہذیل: بصرہ سے۔ گمنام شخص: بس علم و عمل سے آشنا ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ ابو الہذیل: مجھے ابو ہذیل الاف کہتے ہیں۔ گمنام شخص: وہی جو بہت ہی مشہور کلامی ہے؟ ابو ہذیل: ہاں۔ یہ سن کر اس نے ایک فرش کی طرف اشارہ کیا اور تھوڑی دیر بات چیت کرنے کے بعد اس نے مجھ سے سوال کیا، امامت کے بارے میں تیرا کیا نظریہ ہے؟ ابو ہذیل: تیری مراد کون سی امامت سے ہے؟ گمنام شخص: میری مراد یہ ہے تو نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ان کے جانشین کے طور پر کسے دوسرے لوگوں پر ترجیح دیتے ہوئے خلیفہ تسلیم کیا ہے؟ ابو الہذیل: اسی کو جسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح دی۔ گمنام شخص: وہ کون ہے؟ ابو الہذیل: وہ ابو بکر ہیں۔ گمنام شخص: تم نے انہیں کیوں مقدم جانا؟ ابو ہذیل: کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے اچھے شخص کو مقدم رکھو اور اسے اپنا رہبر سمجھو۔ تمام لوگ ابو بکر کو مقدم سمجھنے کے لیے راضی ہوئے ہیں۔ گمنام شخص: اے ابو الہذیل، یہاں تو نے خطا کی ہے، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
اپنے میں سب سے اچھے شخص کو مقدم رکھو اور اسی کو اپنا رہبر جانو۔ میرا اعتراض یہ ہے کہ خود ابو بکر نے ممبر سے کہا وَلَیتَکُمْ وَلَسْتُ بِخَیرِکُمْ، میں تم میں سب سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر لوگ ابو بکر کے جھوٹ کو بہتر سمجھتے ہیں اور انہیں اپنا رہبر بناتے ہیں تو گویا سب کے سب رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کی مخالفت کر رہے ہیں، اور اگر خود ابو بکر جھوٹ کہتے ہیں تو میں تم میں سب سے بہتر نہیں ہوں، تو جھوٹ بولنے والے کے لیے مناسب نہیں کہ وہ ممبر رسول پر جائے۔ اور تم نے جو یہ کہا کہ ابو بکر کی رہبری پر سب راضی تھے تو یہ اس وقت درست ہوگا جب انصار و مہاجرین نے ایک دوسرے سے یہ نہ کہا ہوتا ایک امیر ہمارے قبیلے سے اور ایک تمہارے قبیلے سے، لیکن مہاجرین کے درمیان زبیر نے کہا کہ میں علی علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا۔ ان کی تلوار کو توڑ دیا گیا اور ابو سفیان نے حضرت علی علیہ السلام کے پاس آ کر کہا اگر آپ علیہ السلام چاہیں تو مدینے کی گلیوں کو پیادہ اور سوار فوجیوں سے بھر دوں۔ جناب سلمان نے بھی آ کر کہا، انہوں نے کہا کہ اور نہیں بھی، کیا انہیں معلوم ہی نہیں کہ کیا ابو بکر کی بیعت کے سلسلہ میں خلاف اصول کام ہوا۔ اسی طرح جناب مقداد اور ابو ذر نے بھی اعتراض کیا۔ ان سب سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ سب لوگ ابو بکر کی خلافت سے راضی نہیں تھے۔ اے ابو الحزیل، میں تجھ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے اس کا جواب دے۔ نمبر 1، مجھے بتا یہ درست نہیں ہے کہ ابو بکر نے بالائے ممبر یہ اعلان کیا ان لی شیطان یاترینی فَإِذَا رَأَیْتُمُونِی مَغْبِزًا فَاحْذَرُونِی، میرے لیے ایک شیطان ہے جو مجھے بہکا دیا کرتا ہے، لہٰذا میں غصے میں رہا کروں تو مجھ سے دور ہو جایا کرو۔ دراصل وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ تم لوگ آخر کیوں ایسے شخص کو اپنا رہبر متعین کرتے ہو۔ نمبر 2، تو یہ بتا کہ جو شخص اس بات کا معتقد ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا مگر ابو بکر نے عمر کو اپنا جانشین معین کیا، جبکہ اس کے بعد عمر نے اپنا جانشین کسی کو نہیں بنایا، کیا اس کے اعتقاد میں ایک طرح کا تناقض نہیں پایا جاتا؟ تیرے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ نمبر 3، مجھے یہ بتا کہ جب عمر نے اپنی خلافت کے بعد ایک شورا تشکیل دی تو یہ کیوں کہا کہ یہ 6 کے 6 جنتی ہیں، اور اگر ان میں سے 2 افراد 4 کی مخالفت کریں تو انہیں قتل کر دو، اور اگر 3 افراد آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت کریں تو جس طرف عبد الرحمن بن عوف رہے اس گروہ کو قتل کر دینا۔ ذرا یہ بتا کہ یہ کس طرح صحیح ہوگا اور کہاں کی دیانتداری ہوگی کہ اہل بہشت کو قتل کرنے کا حکم صادر کیا جائے۔ نمبر 4، تو یہ بھی بتا دے کہ ابن عباس اور عمر کی ملاقات اور ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کو تو کس کے عقیدے کے مطابق سمجھتا ہے؟ جب عمر بن خطاب زخمی ہونے کی وجہ سے بستر پر تھے اور عبداللہ ابن عباس ان کے گھر گئے تو دیکھا کہ وہ بستر پر تڑپ رہے ہیں۔ ابن عباس نے پوچھا کیوں تڑپ رہے ہو؟ تو عمر نے کہا کہ میں اپنی تکلیف کی وجہ سے نہیں تڑپ رہا ہوں بلکہ اس لیے تڑپ رہا ہوں کہ میرے بعد رہبری نہ جانے کس کے ہاتھوں میں ہوگی۔ اس کے بعد ابن عباس اور عمر کے درمیان اس طرح گفتگو ہوئی۔ ابن عباس، طلحہ بن عبید اللہ کو لوگوں کا رہبر بنا دو۔ عمر، وہ سخت مزاج ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں ایسے ہی فرمایا کرتے تھے، میں اس طرح کے تندخو شخص کے ہاتھ میں رہبری کی مہار نہیں دینا چاہتا۔ ابن عباس، زبیر بن عوام کو رہبر بنا دو۔ عمر، وہ کنجوس آدمی ہے، میں نے خود اسے دیکھا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی مزدوری اون بننے کی تھی، اس کے بارے میں بھی بڑی سختی سے پیش آتا تھا، میں کنجوس کے ہاتھ میں رہبری نہیں دے سکتا۔ ابن عباس، سعد وقاص کو رہبر بنا دو۔ عمر، وہ تیر و تلوار اور گھوڑوں سے کام رکھتا ہے،
ایسے افراد راہبری کے لیے مناسب نہیں ہوتے۔ ابن عباس: عبد الرحمن بن عوف کو کیوں نہیں رہبر بنا دیتے؟ عمر: وہ اپنے گھر کو تو چلا نہیں سکتا۔ ابن عباس: اپنے بیٹے عبداللہ کو بنا دو۔ عمر: نہیں، خدا کی قسم نہیں، جو شخص اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا اس کے حوالے میں یہ رہبری نہیں کر سکتا۔ ابن عباس: عثمان کو رہبر بنا دو۔ عمر: خدا کی قسم 3 بار کہا، اگر میں عثمان کو رہبر بنا دوں گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے طائفہ معید بنی امیہ کے ایک شخص کو مسلمانوں کی گردن پر سوار کر دیا، جس سے مجھے یہ بھی خطرہ ہے کہ لوگ کہیں عثمان کو قتل کر ڈالیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں خاموش ہو گیا، اور چونکہ حضرت علی علیہ السلام اور عمر کے درمیان عداوت تھی۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔